जो मुमकिन है हयात शुहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, हमारे मजहब में मसलक में मातम नहीं। इन चीजों से बचने की जरूरत। बहुत से लोग कहते हैं कि 10 मुहर्रम को शरबत तो पिला सकते हैं ना, खिचड़ा तो खिला सकते हैं ना। अरे जितना खिलाना है पिलाना है बाद में खिलाइए, बाद में खिलाइए या पहले खिलाइए। खास उस दिन को मुंतखब करना ये शरीयत के उसूल के खिलाफ। ईसाले सवाब कीजिए, शुहदाए करबला के लिए ईसाले सवाब कीजिए, कुरान पढ़िए। ये काम तो होगा नहीं, कुरान तो पढ़ा ही नहीं आता, कैसे पढ़ेगा? मदरसे के बच्चों को बुलाना पड़ता है कुरान पढ़ने के लिए। शेख साहब कुरान छूने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर साहब तैयार नहीं है, इंजीनियर साहब तैयार नहीं है, मौलाना साहब तैयार नहीं है, तो आखिर कुरान कौन पढ़ेगा? सिर्फ मदरसे वालों की जिम्मेदारी है, सिर्फ मदरसे के बच्चों की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है, उस्माद की जिम्मेदारी है। सिर्फ हम ही लोगों पर यह मसला आयद होता है। अब बाकी आप लोग फ्री घूमते रहेंगे। अरे कुरान पढ़ना नहीं सीखेंगे? आइए, आपको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, आइए जाओ कुरान मदरसा नतिया में, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कुरान। यहां पढ़ने आकर अगर अभी भी आपने नहीं सीखा है, क्या लेके जाएंगे कब्र के अंदर? क्या लेके जाएंगे? अगर अपने बाप को भी बख्शवाना नहीं आया आपको, तो आप दुनिया में धरती का बोझ नहीं तो और क्या? धरती का बोझ नहीं तो और क्या है? कुरान पढ़िए, कुरान सीखिए, कुरान की तिलावत कीजिए। आज कुरान पढ़ना बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। अच्छे अच्छे लोग कुरान नहीं निकालते, अच्छे अच्छे लोग कुरान को हाथ में नहीं उठाते, कुरान से कतराते हैं, घबराते हैं, भागते हैं। रोजाना पढ़ लीजिए, जितना हो सके पढ़ लीजिए। एक रुकू हो तो एक रुकू, एक सफा हो तो एक सफा, एक पाव हो तो एक पाव, जितना बन सके, जितना हो सके कुरान को मत छोड़िए, कुरान को मत छोड़िए, कुरान को पकड़े रहिए, कुरान को थामे रहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपको करना ही है, ईसाले सवाब करना चाहते हैं, तो आप कुरान पढ़िए और करबला वालों पर बख्शिए। अब अगर कोई कहेगा कि वो लोग तो खुद ही बख्शे बख्शाए थे, उनके लिए कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है? उनके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? हम लोग इमाम हुसैन के लिए पढ़ें, इमाम हसन के लिए पढ़ें, उनको बख्शवाने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है रफ़े दराजात के लिए, बुलंदी दराजात के लिए। जितना भी पढ़ के बख्शा जाएगा, उनका दर्जा और भी बुलंद से बुलंदतर होता जाएगा। इसलिए जरूरत इन चीजों का एहतमाम कीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक जमाना था पैक बांधने का, आज उसका रिवाज बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ। बच्चों को, लड़कों को पैक पहना के छोड़ दिया जाता था, उसमें घंटी लगी रहती थी, वो बकरी की तरह भागता रहता था, टुन 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 करते हुए। कहां जा रहा है उसको खुद ही पता नहीं, कहां जाना चाहता है। करबला जाएगा, करबला यही है, करबला तो इराक में है, यहां थोड़ी है। ये सब फजूल की चीजें हैं। आप खुद सोच कर देखिए, आप खुद समझ कर देखिए, आपको बात खुद समझ में आएगी, किसी के समझाने और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
جو چیزیں عقل کے مطابق ہیں انہی چیزوں کو قبول کرنا چاہیے، یا پھر جو چیزیں شریعت کے مطابق ہیں انہی چیزوں کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں بیکار کی ہیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سینہ کھولی سے منع کیا گیا، بال نوچنے سے منع کیا گیا، چیخنے پکارنے سے منع کیا گیا۔ کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں میں تھپڑ مارے، جو اپنے گالوں کو نوچے، جو اس میں تھپڑ چلائے، جو اس کو زخمی کرے اور اپنے گریبان کو بھائے، گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکار کی طرح پکارے۔ جاہلیت میں جس طرح سے ایام جاہلیہ میں پکارا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا، نوحہ کرنے والوں کو بلایا جاتا تھا اور نوحہ کروایا جاتا تھا، رونے رلانے کی ایک الگ مجلس ہوا کرتی تھی، باضابطہ ان کی طرف سے رویا جاتا تھا، رویا جاتا تھا۔ ان چیزوں سے ہمیں بالکل سختی کے ساتھ منع کیا گیا، یہ چیزیں ہماری نہیں۔ حضور کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹے فوت ہوئے، 3 بیٹے فوت ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم آپ کے سب سے چہیتے بیٹے اور سب سے آخری بیٹے ثابت ہوئے تھے، لیکن وہ بھی جاں بر نہیں ہو سکے۔ 18 مہینے بعد میں 2 سال کا ذکر ملتا ہے کہ آپ حیات سے رہے تھے، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ حضور کو بہت قلق ہوا، بہت صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا، آپ کی آنکھیں بھر آئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات صحابہ ارد گرد موجود تھے، دیکھا کہ سرکار رو رہے ہیں، رونے کی وجہ دریافت کی۔ یا رسول اللہ انت تبکی، یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بالکل آنکھ روتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے۔ والقلب يحزن، اور دل غمگین ہوتا ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت محزون ہیں، ہم تیری جدائی سے بہت غمگین ہیں، بہت غمگین ہیں۔ کائنات جن کے لیے سجائی گئی، کائنات جن کے لیے بنائی گئی، کائنات جن کے لیے آراستہ کی گئی، ان کا محبوب بیٹا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، محبوب بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو جاتی، محبوب چچا اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور حضور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ طاقت، یہ قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا اور کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں۔
کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی پیشوا کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی جادو کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی تعویذ لکھنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ طاقت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کہ اگر چاہے تو وہ کسی کو پیدا کرے اور چاہے تو وہ اپنے پاس واپس ملا لے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضور کی محبوب بیویوں میں سے تھی، سب سے زیادہ پسندیدہ بیویوں میں سے تھی، یہاں تک کہ آپ کا جب وصال کا وقت قریب ہوا تو اما عائشہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا، اور آپ نے اپنے دیگر ازواج سے یہ درخواست کی، کیا میں عائشہ کے یہاں رہ سکتا ہوں؟ کیا میں عائشہ کے یہاں رہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ دیگر ازواج نے کہا، ازواج مطہرات نے کہا کہ جی بالکل آپ رہ سکتے ہیں۔ آپ کی بیماری شروع ہوئی سر درد کی وجہ سے، حضور کی بیماری کے ایام جو شروع ہوئے وہ سر میں درد کی وجہ سے۔ بقی گئے تھے قبرستان ایک صاحب کے انتقال کے لیے تدفین کی غرض سے، تو واقعی میں سر میں درد کی شکایت کرنے لگے، لیکن آپ شکایت کرنے سے قبل آپ جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہو رہے تھے، اما عائشہ نے اپنی شکایت خود آپ کے سامنے پیش کر دی، یا میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے سر میں درد ہے، بہت درد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً ہنسی کے انداز میں یہ فرمایا کہ عائشہ اگر تم وفات پا جاؤ گی تو میں تمہیں اچھے طریقے سے نہلا دھلا کے کفن پہنا کے بقی میں جا کر لیٹا کر آ جاؤ گا۔ تو ہم عائشہ گرم ہو گئی، غصے میں آ گئی۔ اما عائشہ نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی، آپ لوگ اسی طرح سے باتیں کیا کرتے ہیں، آپ کو یہی چاہیے نا کہ ہم مر جائیں اور آپ زندہ رہیں، جیسا کہ عام طور پر عورتوں کا یہ معمول ہے بولنے کا۔ عام طور پر عورتیں بولتی ہیں اس طرح سے، جاؤ ہم مر جائیں، رہو تم ہی زندہ، عیش کرو، موج کرو، کھاؤ پیو، چھوڑو ہم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے تم سے، تم تو ایک دم سیریس لے لی۔ ارے سیریس لینے کی بات نہیں ہے، یہ تو مزاح کی بات تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں بہت تکلیف، بہت تکلیف۔ چنانچہ سر میں آپ کے درد شروع ہوا اور مستقل رہا۔ کئی نمازوں میں آپ نے اپنے سر میں پٹی باندھ کر آتے تھے۔ بالکل اخیر میں تو اتنی نقاہت، اتنی کمزوری آ گئی کہ صحابہ کے کندھوں پر آنے لگے۔ آج ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو مسجد ہی جانا چھوڑ دیتے، مسجد ہی میں جانا چھوڑ دیتے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے گھر میں نماز پڑھنے سے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، بچوں کو لے جائیے، جمعہ کے دن لے جائیے، ہوش مند بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے اور ساتھ میں نماز پڑھائیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی سب سے چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بھی اولاد نہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہے؟ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہوئی حضور چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پتا چلا کہ حضور کے صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ حضور کے پیدا کرنے والے کے چاہنے سے ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین سے ہوگا، خدا بزرگوار سے ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے، آپ کی جب وفات ہوئی آپ نے بہت ہی رنج و الم کا اظہار کیا، لیکن آپ نے کیا سینہ کھینچا؟ کیا آپ نے سینہ کھولی کی؟ کیا آپ نے گریبان چاک کیا؟ کیا آپ نے اپنے گالوں پر تھپڑ مارا یا صحابہ کو اس کی تعلیم دی؟ بالکل نہیں۔ پتا چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ صرف روئے، آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو نکلا، بہت غم محسوس آپ نے کیا، بہت صدمہ آپ کو ہوا، بہت افسوس آپ کو ہوا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت ابو رافع جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوشخبری دینے آئے، حضور کو خوشخبری دینے آئے، یا رسول اللہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ تو حضور اتنے مسرور ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا، انہی کو آزاد کیا، ابو رافع آپ نے ان کو آزاد کیا، ساتویں دن آپ نے عقیقہ کیا، بال مڈایا۔ عقیقہ کی سنت تو آج رخصت ہو گئی، عقیقہ کی سنت رخصت ہو گئی، اسی جگہ میں کیا آ گیا؟ ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، جگہ جگہ برتھ ڈے، گاڑی کے اوپر برتھ ڈے، اسکوٹر کے اوپر برتھ ڈے، گھر کے اندر برتھ ڈے، گھر کے باہر برتھ ڈے، جہاں دیکھو 4-5 نوجوان کھڑے ہیں اسکوٹر کے اوپر کیک رکھ کر، پھل جھڑی جلا کر، اور اس کے بعد کیک کاٹ رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں۔ یہ کیک کاٹنا ہمارے دھرم کی چیز نہیں ہے، ہمارے مذہب کی چیز نہیں ہے۔ ہیپی برتھ ڈے کے نام سے اس طرح سے کیک وغیرہ کا کاٹنا بالکل غیر شرعی طریقہ، الگ سے کھانا ہے کھا لیجیے، الگ سے کھا لیجیے، لیکن برتھ ڈے کے عنوان پر آج کل تو ایک سے بہت دور کی بات ہو گئی، آج کل تو ہال بک کیا جا رہا ہے، ہال بک کیا جا رہا ہے برتھ ڈے کے لیے، باضابطہ لوگوں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، بلایا جا رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ دین کی بات ہے؟ ارے اتنے ہی پیسوں کا اگر تم صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو، مدرسوں میں دے دو، دین کا کام ہوگا، رفاہی کام ہوگا۔ بیواؤں کی شادی کر دو، غریب بچیوں کی شادی کر دو، جو گھر میں بیٹھی ہیں
जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को क्या तुम नहीं दे सकते? ऐसे लोगों को क्या तुम नहीं पैसे पहुंचा सकते? लेकिन आज तो शर्त यह हो गई है कि हम पैसा देंगे लेकिन फोटो हमारे साथ खिंचाना हो, पैसों के साथ फोटो खिंचाना हो, सामान के साथ फोटो खिंचाना हो, ताकि मेरी भी वाहवाही, ताकि लोग मुझे भी जाने और मेरी भी शोहरत। ये सब फजूलियात की चीजें, इन चीजों से हटने की जरूरत है, इन चीजों से निकलने की जरूरत है। ये जंजीर है जो हमने अपने गले में डाल रखा है, इसको अब हटाइए, इसको निकालिए, सही दीन पर आइए, सही शरीयत को समझिए, परखिए और उसको पढ़िए, अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। ये बहुत जरूरी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। इत्तेफाक से हजरत इब्राहिम का जो इंतकाल हुआ तो उसी दिन सूरज ग्रहण भी हो गया, सूरज ग्रहण हो गया। सहाबा कहने लगे आपस में, टेनगोइयां होने लगी, इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े रसूल के बेटे फौत हुए, शायद इसी वजह से सूरज ग्रहण हो गया। तो आपस में बातें होने लगी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, ये सूरज ग्रहण मेरे बेटे की वजह से नहीं हुआ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुआ। इस तरह के जब हालात दुनिया में पेश आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों को डराना चाहता है, लोगों को राह रास्त पर बुलाना चाहता है। और उनको ये बताना चाहता है कि देखो, दुनिया में कभी कभी ऐसे वाक़यात और ऐसे मामलात भी हो सकते हैं, इसके खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए मुझे पहचानो, मुझे जानो, मैं ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं, मैं ही परवरदिगार हूं। अगर मैं रोजाना मामूल के मुताबिक सूरज को सही जगह ला सकता हूं तो उसको कभी कभी उल्टा भी कर सकता हूं, उसको कभी कभी फेर भी सकता हूं, कभी कभी उसके ऊपर गरहन भी डाल सकता हूं। ये चीजें मेरे इख्तियार की। चुनांचे आपने सहाबा को समझाया, सहाबा समझ गए। सूरज ग्रहण की भी नमाज है, आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है? हाथ उठाए। आप लोगों में से किसी ने पढ़ी सूरज ग्रहण की नमाज? आपने पढ़ी, माशाअल्लाह। एक साहब हैं यहाँ, ये फरमा रहे हैं कि मैंने पढ़ी। मैंने भी पढ़ी सूरज ग्रहण की नमाज। मस्जिद में जमात के साथ सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। इमाम बुलंद आवाज से तिलावत करेगा, सूरा फातिहा पढ़ेगा, उसके साथ सूरा मिलाएगा। जिस तरह से और नमाजें होती है नवाफिल, उसी तरह से नफिल नमाज ये भी होगी, लेकिन इसमें एक चीज का इजाफा होगा। रुकू तमाम नमाजों में हम लोग एक दफा करते हैं, सजदा 2 दफा करते हैं, लेकिन ये ऐसी नमाज है कि इसमें रुकू 2 मरतबा किया जाएगा, रुकू 2 मरतबा किया जाएगा और क़ियाम लंबा हो, लंबी सूरा पढ़े। बहरकैफ अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को हिदायत का इस तरह से रास्ता दिखाया और इस तरह से रास्ता बताया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम की बातों को सीखने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस इसी के साथ अब मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। अब आइए दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إله العالمين رب العالمين أرحم الراحمين پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کو سختیوں سے بغیر ہم گناہگاروں سے جملہ گناہوں کو خود معاف فرما یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما ہمارے یہاں دین کی باتوں کو سننے کی توفیق آپ نے جو بخشی ہے یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ مدرسے کے بچے جو یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ ان کو علم و عمل کے زیورات سے مزین فرما رب العالمین ان کو دین کے لیے بھی بنا دے دنیا کے لیے بھی بنا دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے معاف فرما یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے چشم پوشی فرما یا اللہ تعالی قرآن کو عروج استحکام اور پائیداری نصیب فرما بری نظر والوں سے اس کی حفاظت فرما اس کو بامعروج تک پہنچا دے یا اللہ اس کی ارشاد و ترویج و ترقی کو بامعروج تک پہنچا دے تو اسی طریقے سر خیر اور روح رواں میرے والد ماجد حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب کا سایہ تاکہ قائم و دائم فرما یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور و دفع فرما ہماری تمام دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.